اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ کہ سورہ واقعہ کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور یہ قرآن مجید کی 56ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 46ویں صورت ہے، مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، 96 اس کی آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اور اس صورت کے جو مضامین ہیں اس میں احوال قیامت اور جزا سزا کے بعد انسانی گروہ کتنے ہوں گے اور ان کی کیا کیا صفات ہوں گی، اس کو بیان کیا گیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر نہ بڑھاپا طاری ہوگا یا آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود، سورہ واقعہ، مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر، ان صورتوں نے مجھے کیا کر بوڑھا کر دیا، یعنی ان کے مضامین۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الوفات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ ما تشتکی، یعنی آپ کو کیا بیماری اور کیا شکایت ہے آپ؟ تو آپ نے فرمایا ذنوبی، میرے گناہ، اور ما تشتہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا رحمت ربی، اپنے پروردگار کی رحمت۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے کسی طبیب کا انتظام کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ الطبیب امرضنی، کہ طبیب ہی نے تو مجھے کیا کیا، بیمار کیا، مجھے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی خرچ کا انتظام کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کچھ، میں آپ کو خرچ اور کچھ صلہ انعام وغیرہ دے دیتا ہوں کہ اس سے آپ کے بعد آپ کی بچیوں کی گزر بسر ہوتی رہے گی۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی بچیوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ کیا کیا کریں، سورہ واقعہ پڑھا کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس شخص کو لم تصبہ فاقۃ ابدا، یعنی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، سے بھوک کا، فقر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو میری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، یعنی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات پر کس قدر یقین۔ تو یہ اس کی فضائل میں سے ہے کہ جو اس کے لیے پھر مغرب کے بعد کے وقت علماء تجویز کرتے ہیں۔ تو یہ وہی سورہ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی، واقع ہونے والی۔ یعنی قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ ویسے تو یہاں اذا بھی آ رہا ہے جو مستقبل کے معنی میں، جو پھر قرآن مجید میں عام اسلوب یہ بھی ہے کہ جس چیز کا وقوع متیقن ہو، یقینی ہو، اس کو ماضی سے کیا کر دیا جاتا ہے، تعبیر کر دیا جاتا ہے، گو کہ اس کا وقوع آئندہ ہونا ہو۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی، واقع ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے وقوع میں کیا نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں۔ خافضۃ رافعہ، یعنی وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہ جو واقع ہونے والی ہے، خافضۃ، بہت سے لوگوں کو وہ کیا کرنے والی ہوگی، پست کرنے والی، رافعۃ، اور بلند کرنے والی، یعنی بہت سے لوگوں کے حق میں
ان کو نیچے اتار دے گی اور بہت سے لوگوں کے مرتبے کو وہ بلند کر دے گی، بڑھا دے گی۔ اب یہ قیامت کے کچھ احوال ہیں۔ اذا رجت الارض رجا، کہ جب زمین کانپے گی کپ کپا کر، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ٹوٹ کر، فکانت ہباء منبثا، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ اڑتی گرد، اسی طرح ہو جائیں گے اڑتی ہوئی گرد کی طرح۔ اب تمام معاملات کے بعد وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اس دن تین اصناف بن جاؤ، تین انواع ہو جائیں گے لوگوں کی۔ اب یہ تین انواع کی کون کون سی ہوں گی؟ ایک تو اصحاب الیمین، اور ایک والسابقون الاولون مقربین، اور تیسری جماعت اصحاب الشمال۔ یعنی دو جماعتیں، دو گروہ کامیاب لوگوں کے، اور ایک گروہ جو ہوگا وہ ناکام لوگوں کا۔ تو اب وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہ والسابقون الاولون یعنی سبقت کیے ہوئے مقربین۔ پھر مقربین میں کیا کہا گیا؟ آگے آئے گا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ ثلہ کہتے ہیں بڑی جماعت، کہ مقرب لوگ جو ہوں گے یہ اگلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے، اور پچھلے لوگوں میں سے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ اور اصحاب الیمین کا جہاں پر آگے ذکر آئے گا وہاں پر الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین، کہ دونوں میں، اولین اور آخرین دونوں میں ایک بڑی جماعت ہوگی۔ ٹھیک ہے، دونوں میں بڑی جماعتیں ہوں گی، اولین میں بھی اور آخرین میں۔ اور مقربین میں، اولین میں تو کیا ہوگا؟ بڑی جماعت ہوگی، وقلیل من الاخرین، پچھلے بعد میں آنے والے لوگوں میں وہ کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ تو اب یہاں تفسیریں مختلف ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مقربین میں ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ثلۃ من الاولین میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی اس میں انبیاء بھی ہیں اور ان کی امتوں کے جو مقرب لوگ ہیں وہ بھی۔ اس اعتبار سے کہا گیا کہ جو مقرب لوگ ہیں وہ اگلی امتوں میں کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے، وقلیل من الاخرین یعنی اس امت میں تھوڑے لوگ ہوں گے ان کی بنسبت۔ اور واصحاب الیمین میں معاملہ دونوں طرف کیا ہوگا؟ برابر ہوگا، بلکہ اس امت کے لوگ زیادہ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ زیادہ ہوں گے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ اور دوسری تفسیر یہاں پر یہ ہے کہ مفسرین نے اولئک المقربون، یہ تینوں جو یہاں پر گروہ آ رہے ہیں نا، ان کو اسی امت محمدیہ کے لوگ شمار کیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اولئک المقربون ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ اسی امت کے گروہ ہیں۔ تو اولین سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ لوگ ہیں، اور آخرین سے مراد باقی امت کے لوگ۔ تو حاصل کیا ہوا؟ دو تفسیریں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اولئک المقربون ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ثلہ سے مراد اگلی امتوں کے لوگ، انبیاء بھی آ گئے کیسی بھی۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ثلۃ من الاولین سے بھی اسی امت کے لوگ مراد ہیں۔ یہ دو تفسیر۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ۔ اور یہ دوسری تفسیر ہے، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ احادیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف مضامین آ رہے ہیں، کسی میں 1/4 کل اہل جنت کا 1/4 یہ امت ہوگی، اور بعض روایات میں نصف کا آتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی۔
اور ان میں 80 صفحے جو ہیں وہ اس امت کی ہوں گے. تو یہ جو دوسری تفسیر ہے کہ اولئک المقربون سلۃ من الاولین بھی اس کا مصداق بھی اسی امت کے لوگ ہیں, تو اس کی تائید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوگی. وکنتم ازواجا ثلاثہ, تم ہو جاؤ گے 3 قسم. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ, دانے ہاتھ والے پس کیا ہی خوب ہیں دانے ہاتھ والے. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ, اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون, اور آگے بڑھنے والے. اولئک المقربون, یہی ہیں مقرب لوگ. اب آگے ان کی صفات چل رہی ہیں. فی جنات النعیم, ایک ان میں ہوں گے نعمتوں کے باغات میں. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین, یہ ایک گروہ بڑا گروہ ہے اولین میں سے, وقلیل من الآخرین, اور کم ہوں گے بعد میں آنے والوں میں. سلہ کا معنی بڑی جماعت. علی سرر موضونہ, ایسے تختوں پر ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. وہ تخت جو ہوں گے وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین, وہ ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے, یعنی ایک دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگی. یطوف علیہم ولدان مخلدون, ان پر پھریں گے ایسے بچے یعنی خدمتگار مخلدون جو ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ, کس کے ساتھ؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ, یعنی پیالوں کے ساتھ. وہ اباریق, اباریق کہتے ہیں وہ پیالہ جس میں سراہی نما ہوتی ہے, جس میں آگے ایک نال بنی ہوتی ہے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ, اور پیالے مِّن مَّعِينٍ کس کے؟ نتھری صاف شراب کی, صاف شراب کی, یعنی دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی. لا يصدعون عنها, یعنی نہ تو اس سے ان کا سر دکھے گا. ولا ينزفون, اور نہ ہی اس شراب کے بعد وہ کیا کریں گے, لغویات زبان سے نکالیں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون, اور ایسے میوے مما, ان میں سے جو وہ کیا کریں گے, پسند کریں گے. ولحم طیر مما یشتہون, اور پرندوں کا گوشت ان میں سے جو وہ چاہیں گے. وحور عین, اور بڑی آنکھوں والی حور. کامثال اللؤلؤ المکنون, حفاظت قیمتی موتیوں کی مثل, محفوظ حفاظت سے رکھے ہوئے موتیوں کی مثل. جزاء بما كانوا يعملون, یہ سب کیوں؟ ان کے اعمال کا بدلہ. جزاء بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, نہیں سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات. ولا تأثیما, اور نہ ہی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما, مگر ایک ہی بات, سلام سلام, یعنی سلامتی کی بات ہوگی. سے بات دوسری آیات میں بھی آتا ہے نا کہ فرشتے ان پر کیا کریں گے, سلام کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اب یہاں تک تو اولئک المقربون, ان کے حوال بیان ہو گئے. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور دائیں ہاتھ والے بس کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے. فی صدر مخضود, کس میں ہوں گے؟ بیریوں میں. مخضود بغیر کانٹوں کے, ایسے بیری کے درخت ہوں گے جو کانٹوں کے بغیر ہوں. وطلح منضود, اور کیلے تہ بتہ, منضود تہ بتہ. وظل ممدود, اور طویل سائے. وظل ممدود دراز سائے. وماء مسکوب, بہتا پانی. وفاکہۃ کثیرہ, اور بہت سے میوے, اور وہ بھی کیسے ہوں گے؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, ختم نہ ہونے والے. ولا ممنوعہ, اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی. مفروش مرفوع, اور بلند بستر, یعنی یہ کنایہ اس سے کہ ان کے درجات بلند ہوں گے, تو اسی اعتبار سے ان کے جو بیٹھنے کی جگہ ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی, بلند ہوں گی. تو اب ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر ان کے یعنی سکون کے لیے, طبیعت میں نشاط کے لیے, انا انشأناہن انشاء. وحور عین پیچھے ذکر ہوا تھا, تو ایک تو معنی یہ ہے کہ ہنہ کی جو ضمیر ہے یہ اسی کو راجع ہے نہیں. اور ایک قول یہ ہے
یعنی عام طور مطلب ہے کہ عام طور پر ایسے مواقع جو ہوتے ہیں، ایسی جو نعمتیں کی ان کی تکمیل عورت کے ساتھ ہوتی، تو گو کہ پھر ہننا ضمیر کا مرجع جو ہے نا، یہ سارا جو پس منظر بیان کیے گئے یہ ہوگا۔ اور ایک قول یہ کہ وہ فروشن سے مراد عورتیں ہیں، تو ہننا ضمیر پھر جو ہے وہ اس کو لوٹ جائے گی۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو پیدا کیا ایک خاص پیدائش کے ساتھ، ایک خاص حیت کے ساتھ۔ فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو بنایا کواری، یعنی پیچھے ذکر کیا گیا نا انا انشأناہن انشاء، یعنی ایک خاص نئی تخلیق کے ساتھ۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ عورتیں جو دنیا میں کیا ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، عمر رسیدہ ہو گئی، تو جنت کے اندر وہ بھی کیا ہوں گی، نوجوان پیدا کی جائیں گی۔ عروبن، عروب کہتے ہیں کہ پسندیدہ، اور اترابا، اتراب یعنی ایسے دو لوگ، ایسے ہم عمر جو مٹی میں ساتھ کھیلیں، مطلب یہ کہ ایک ہی عمر کے لوگ جو ساتھ رہنے والے ہوں۔ عروبن یعنی اپنے شوہروں کی من پسند ہوں، اترابن انہی کی ہم عمر ہوں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور یہ سب کس کے لیے ہوں گے، دانے ہاتھ والوں کے لیے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور یہ لوگ ایک بڑی جماعت اگلے لوگوں میں، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک بڑی جماعت پچھلی امتوں میں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، تیسرا گروہ یہاں سے اس کو بیان ہو رہا ہے کہ بائیں ہاتھ والے، بس کیا ہی برے ہیں ان کا انجام، کیا ہی برا ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ فی سموم و حمیم، یہ کس میں ہوں گے، ایک زہریلی اس میں ماحول میں زہریلی ہوا، وحمیم اور کھولتا ہوا پانی، وظل من یحموم اور گرم سائے، وظل من یحموم گرم سائے، لا بارد ولا کریم، نہ تو کیا ہوں گے ٹھنڈے ہوں گے، ولا کریم اور نہ ہی اکرام والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے کیا کیا کرتے تھے، اترایا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ بڑی باتوں پر کیا تھے، قائم تھے، اصرار کر رہے تھے نا، قائم تھے ان پر، ٹھہرے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم وفات پا جائیں گے، یہ ماضی ہے نا، مات موتو سے ماضی، متنا، تو اس کا اسلوب عام طور پر قرآن مجید میں ہی ہے کہ اس کا ماضی سمیہ سے آتا اور مضارع ناصرہ سے۔ اذا متنا، کیا جب ہم وفات پا جائیں گے، وکننا ترابا وعظاما، اور ہم ہو جائیں گے مٹی میں مل کر مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا ہم اٹھائے جائیں گے، آبا آباؤنا الاولون، اور صرف ہم ہی نہیں، کیا ہمارے پہلے آبا بھی، قل ان الاولین والآخرین، تو اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ پہلے لوگ بھی اور بعد میں آنے والے لوگ، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، جمع کیے جائیں گے ایک معلوم دن کی میعاد پر، جائے مقررہ پر۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، کھانے والے ہوگے زقوم کے درخت سے، فمالئون منہ البطون، اور بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر کھانے کے بعد جب پیاس لگے گی، پانی کا مطالبہ کریں گے تو پئیں گے اس پر کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، اور وہ پئیں گے کس کی طرح، یعنی پیاس سے اونٹوں کی طرح، تو یہ کنایہ کہ پیاس کی شدت کو بتلانے کے لیے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہی ان کا بدلہ ہوگا جزا کے دن، روز جزا کے دن۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم کیوں تصدیق نہیں کرتے، افرأیتم ما تمنون، بتلاؤ تو، ما تمنون، جو تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یعنی وہ جو قطرہ ماں ہے
انتم تخلقون، کہ تم اس کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے مقرر کی تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور ہم کیا نہیں ہیں، عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم بدل دیں تمہاری مثل، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور وننشئکم، اور ہم تمہیں اٹھائیں ایسی اٹھان میں، فیما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہی تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، ہم جانتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُم، تم جانتے ہو، النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہاں اس کے معنی ہوں گے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم اپنی پہلی اٹھان کو بھی جانتے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کہ کس طرح ایک مرد اور عورت کے اختلاط سے، پھر مراحل سے گزرتے ہوئے تمہیں کیا کیا، پیدا کیا، تو تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے، افرأیتم ما تحرثون، یعنی پہلی دلیل تو یہ دی گئی نا کہ اپنی تخلیق میں ہی غور کر لو، پھر افرأیتم، بتلاؤ تم، ما تحرثون، جو تم اگاتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اس میں کھیتی کرتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہی اگانے والے ہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو ہم کر دیں اس کو بوسا، یعنی اس کھیتی کو ہم کیا بنا دیں، بالکل سوکھا ہوا بنا دیں، خشک، فظلتم تفکہون، تو پھر تم ہو جاؤ گے کیا، نادم شرمسار، انا لمغرمون، اور کہو گے ہم تو کس میں آ گئے، خسارے میں آ گئے، ہم پر تو بوجھل ہو گئے، ہم بوجھ ڈال دیا گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہی محروم ہیں، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا بتلاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو اتارا بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یہ ہم اتارنے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ جاجا، پھر پانی کے اتارنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نعمت ہوئی کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بنا دیتے کھارا، کڑوا، فلولا تشکرون، تم کیوں شکر نہیں کرتے کہ ہم نے اس پانی کو بھی کیا بنایا، میٹھا بنایا، پینے کے قابل بنایا، استعمال کے قابل بنایا، افرأیتم النار التی تورون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتلاؤ تو، النار، تم دیکھتے نہیں، وہ آگ، التی تورون، جو تم سلگاتے ہو، یعنی وہ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم اس کو کیا کرنے والے، پیدا کرنے والے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کو جو تلاوت کرنے والے، وہ ہر جملہ استفہامیہ پر یوں کہے، بل انت یا ربی، تو یہ کلمات یہ کہ مصحب ہے، استفہام کے بعد، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنایا اس کو نصیحت اور سامان، للمقوین، مسافروں کے لیے، تو مقوین کی جو تفسیر ہے وہ مسافر، اور ایک معنی اس کی یہ کہ جنگلات میں رہنے والے، کہ وہاں پر چونکہ بظاہر کوئی قریب چیز نہیں ہوتی، تو آگ ان کے لیے کیا ہوتا ہے، بڑا سرمایہ۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ پاکی بیان کیجیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ، العظیم، بزرگ و برتر، بلند، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی، تو اس میں لا کیا ہے، زائدہ ہے، اس میں لا زائدہ، یعنی ستاروں کے ڈوبنے کے مقام کی، جگہ کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ کیا ہے، بڑی خبر ہے، اگر تم سمجھو، یہ ایک کیا ہے، بڑی خبر ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور یہ کیا ہے، معزز قرآن ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں، لوح محفوظ، ایک معنی محفوظ کتاب میں، محفوظ صحیفوں میں اس کو کیا کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے،
لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر فرشتے، اس کو نہیں چھوتے مگر فرشتے، پاکیزہ لوگ۔ تو ایک تفسیر تو اس کی گئی فرشتے کے ساتھ، اور ایک تفسیر اس کی گئی المطہرون، یعنی وہ لوگ جو کیا ہوں، ظاہری نجاست سے کیا ہوں، پاک، ہر طرح کی بڑی چھوٹی نجاست سے کیا ہوں، پاک ہوں۔ یعنی اگر بے وضو ہوں تو وضو کے ساتھ، اور اگر غسل واجب ہے تو غسل کرنے کے بعد اس کو کیا کریں، چھوئیں۔ ٹھیک ہے، اور جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو مت چھوئے مگر وہ جو کیا ہو، پاک۔ اب یہی چیز کہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ، اس میں بھی یہی چیز ملتی کہ اس وقت جن اور آگ میں آیات لکھی ہوئی تھی، انہوں نے جب اپنی بہن سے طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کریں، غسل کریں، پاک صاف ہوں۔ اور ایک اس کا جو یعنی مس کے ایک تو معنی ہے نا چھونا، اور اگر اس سے حصی طور پر چھونا مراد لیا جائے، یعنی اس معنی ہے کہ اس قرآن کے ساتھ مناسبت اور تعلق کون لوگ رکھتے ہیں، تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس قرآن سے مناسبت اور استفادہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اخلاق کیا ہوں، پاکیزہ ہوں۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے اب جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس قسم کی حدیث میں، یعنی اس قسم کی بات میں بھی انتم مدہنون، تم سستی کرتے ہو، یعنی اس کو لینے میں، قبول کرنے میں دیر کر رہے ہو۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنا رزق جھوٹ ہی کو بناتے ہو، اور یعنی تم نے اپنا مشغلہ یہ بنا لیا کہ تم تکذیب کرتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب جان حلق کو آ جائے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم دیکھو گے اس وقت، ونحن اقرب الیہ منکم، کہ ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، ولکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھتے نہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدین، اگر تم حساب کتاب والے نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، یعنی تم اگر اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، ترجعونہا، تو اس کو لوٹاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو، سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، پھر جو انسان وفات پا رہا ہے، جس نے شروع میں 3 احوال بیان کیے گئے تھے نا شروع صورت میں، اور اسی پر کیا کیا گیا ہے، صورت کو ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ مناسبت ہوگی ابتدا اور انتہا میں۔ تو اب وہ جو شخص ہے، فاما ان کان من المقربین، وہ یا تو کن لوگوں میں سے ہوگا، مقربین میں سے، فروح و ریحان، تو کس میں ہوگا، راحت میں، اور اس کے لیے کیا ہوگا، رزق ہوگا، ریحان سے ہمراہ رزق، وجنت نعیم، اور نعمتوں کے باغات۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ یا تو وہ ہوگا کن میں، اصحاب الیمین میں، فسلام لک من اصحاب الیمین، اور سلامتی ہو تیرے لیے اصحاب الیمین میں سے۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، اور تیسری قسم جو ہے وہ من المکذبین الضالین، جھٹلانے والوں میں سے، گمراہوں میں سے۔ فنزل من حمیم، تو ان کی جو ضیافت کی جائے گی وہ کس سے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ جہیم، اور جہنم میں داخلے سے، جہنم میں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں بے شک یہ برحق یقین ہے، یعنی برحق کیا، یقینی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ، العظیم کیا ہے، بلند۔